تھوڑا سا آگے بس۔ مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ مومنین و مومنات جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، الفائز سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحبود الاحمد، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ بآواز بلند صلوات پڑھی۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، یہ عشرہ کربلا والوں کا، کربلا والوں کے ساتھ مختص ہے یہ عشرہ، بلکہ پورا مہینہ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ، اور اس مہینے کے بارے میں ائمہ اطہار جانشینان مصطفیٰ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اس مہینے کی حرمت کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ احادیث موجود کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، اس مہینے کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ واجب ہے ہر مسلمان کہلانے والے پر کہ وہ اس مہینے کا احترام کرے۔ ائمہ کی سیرت اور زندگی، شیعہ و سنی تاریخ کے معتبر اور کبار جابزہ علماء و محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر امام، ائمہ اطہار میں سے ہر امام نے اپنے زمانے میں اس مہینے کا احترام امت اسلامیہ کو بتایا ہے، اور پہلی محرم کو
ہر معصوم کے ہاں مجلس کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ انشاءاللہ میں کل وہ بیان کروں گا۔ ہر امام جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو جو اصحاب و انصار ائمہ اطہار علیہم السلام ہوتے تھے وہ ائمہ کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے جاتے تھے۔ کربلا والوں کی شہادت، ان پر جو مظالم امت نے برسائے، جس کی تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، اور یہ سانِ کربلا وہ عظمت والا واقعہ ہے کہ جس کے حوالے سے مسلمانوں کے علاوہ دیگر غیر مسلم مورخین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ اگر کربلا والے تاریخ کربلا رقم نہ کرتے تو اسلام صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہوتا۔ ایک انگریزی رائٹر، انگریزی مورخ، وہ لکھتا ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ امت اسلامیہ کو کفر کی طرف دھکیلا جائے، اور چاہتا تھا کہ یہ ابدی ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں، لیکن جب حسین نے دیکھا کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام شریعت پامال ہو رہی ہے اور تمام دین کو یہ ختم کرنے کے درپے ہے، اگرچہ حق مٹایا نہیں جا سکتا، جتنی بھی پاورفل باطل قوتیں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، لیکن باطل نہ مٹا ہے، حق نہ مٹا ہے، نہ مٹ سکے گا۔ لیکن باطل اگرچہ بظاہر غالب نظر آتا ہے، کنز العمال علی متقی حنفی نے یہ بات لکھی ہے، اگرچہ بظاہر باطل اکثریت میں نظر آتا ہے، وہ غالب نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اگر عدل و انصاف کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو حق ہمیشہ باطل پر غالب نظر آتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ مہینہ بہت عظمت والا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں میں نے قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ کربلا والے انبیاء کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں کربلا والے، آدم سے لے کر خاتم تک اگر حقیقی وارث ہیں، علم کے، وراثت کے، دین کے، شریعت کے اگر وارث ہیں تو وہ کربلا والے۔ خداوند عالم نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا ہے، لقد ارسلنا رسلنا، لام تاکید ہے، قد بھی تاکید ہے، کہ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یقیناً حتماً حق الیقین، عین الیقین، حق الیقین کی منزل تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے نمائندوں کو بھیجا، اپنے خلیفوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، بالبینات، دلائل اور براہین دے کر بھیجا ہے، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ ہم اپنے نمائندوں کو، اپنے انبیاء اور رسولوں کو، ہادیان برحق کو جن کی طرف بھیج رہے ہیں، ان کی اصلاح، رشد و ہدایت اور فلاح و بہبود کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ساتھ دلائل و براہین کی ضرورت ہے، کیونکہ جس انسانیت کی طرف ان ہادیان کو بھیجا گیا وہ فوراً ان پر ایمان نہیں لائیں گی، فوراً انہیں قبول نہیں کریں گی، کیونکہ وہ غیر تربیت یافتہ ہوں گے، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت سے ان کی نشو و نما ہوئی،
بظاہر وہ انسان ہیں لیکن باطنی طور پر وہ شیاطین ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نمائندوں کو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، ان کو معجزات دے کر، ان کو پاورفل بنا کے بھیجا ہے کہ تاکہ جب مادیت کے ساتھ روحانیت کا ٹکراؤ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو مادیت کیونکہ علل و اسباب کے تحت، علل و اسباب کے تحت ان کا مقابلہ کر سکے۔ رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، معجزات دے کر بھیجا، دلائل دے کر بھیجا۔ یعنی آسان لفظوں میں عرض کروں کہ جب بنی نوع انسان کی ہدایت و رشد کے لیے اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے تو ان کو اسلحہ دے کر بھیجا ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ یعنی مسلح بغیر اسلحے کے نہیں بھیجا، مطلوب ہدایت و رشد تھی کہ انسان کی تربیت ہو جائے، انسان گمراہی سے بچ جائے۔ ویسے بھی اللہ بھیج سکتا تھا، اور وہ نمائندے، وہ رسول، وہ انبیاء، وہ پیغمبر، وہ اوصیاء، وہ ہادیان برحق، وہ ائمہ اطہار صرف زبان سے کہہ سکتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں، ہم خلیفۃ اللہ ہیں، ہمیں اس اللہ نے بنایا ہے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ جانتے تھے کہ یہ میرے بنائے ہوں کے، میرے نامزد کیے ہوئے، میرے منتخب کیے ہوئے رسولوں اور خلیفوں کی اطاعت نہیں کریں گے بغیر دلیل و برہان کے۔ تو اللہ نے بینات دی۔ آیا انبیاء سے لوگوں نے امتحان لیا ہے کہ نہیں بھائی؟ جی، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی دلیل دیں کہ آپ کو اللہ ہی نے بھیجا ہے اور آپ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، کوئی دلیل دیں۔ تو وہ ما فوق العادہ ایسا معجزہ دکھاتے تھے کہ وہ معجزہ دے کر وہ اسلام کو قبول کرتے تھے، وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے، وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن بلا دلیل کسی نے نہیں مانا۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا دلیل کے ساتھ، اور اس کے بعد صرف یہ رسولوں نبیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو ان کے اوصیاء ہیں، جو ان کے خلفاء ہیں، جو ان کے وصی ہیں، ان کو بھی اللہ نے بینات کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ معجزات دیے ہیں۔ لہذا معجزہ مخصوص ہے انبیاء کرام کے ساتھ اور ان کے حقیقی جانشینان کے ساتھ۔ اگر کرامت کا ظہور ہوتا ہے، کرامت ظاہر ہوتی ہے، تو وہ غیر نبی اور غیر امام سے صادر ہوتی ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے، معجزہ نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا معجزہ، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ معجزہ مخصوص ہے ان ہستیوں کے لیے، اللہ نے ان کو معجزہ دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا، یا اللہ وہ جو دلیلیں تو نے دی ہیں وہ دلیلیں کافی ہو جاتی، کیوں بھئی؟ جو دلیل و برہان اپنے بھیجے ہوئے رسول کو اور امام کو، جو منصوص من اللہ ہیں، جو دلیل اللہ ان کو دے گا، اس دلیل کا کوئی رد ہے نہیں ہے نا، تو دلیل کافی تھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ،
صرف دلیل نہیں دی، ساتھ کتاب بھی نازل کی، والمیزان، اور میزان بھی دیا۔ میزان کے مختلف مفسرین نے تشریح اور معنی بیان کیے ہیں، ترازو ہے، تول ہے، صرف بینات نہیں بلکہ کتاب بھی ساتھ بھیجی، اور خالی کتاب نہیں بھیجی بلکہ کتاب کے ساتھ رسول بھیجا۔ اس سے پتہ چلا کہ بنی نہ ہوئے انسان کے لیے صرف کتاب کافی نہیں بلکہ ساتھ صاحب کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف کتاب سمجھ آ جاتی تو اللہ کو کتاب کے ساتھ نمائندہ، یعنی کتاب کیا ہے؟ کتاب صامت، کتاب بولتی تو نہیں ہے، کیوں بھائی؟ کبھی کتاب کو بولتا ہوا دیکھا ہے؟ جی، لیکن کس سے بولتی ہے؟ کتاب صاحب کتاب سے بولتی ہے۔ جس پر کتاب نازل ہوتی ہے اس سے کتاب کلام کرتی ہے۔ یہی تو فرق ہے نبی اور امام اور غیر میں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کتاب صامت بولتی ہے، امام وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کتاب بولتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے جو کتاب کہتی ہے۔ امام کچھ نہیں بولتا، امام وہی بولتا ہے جو کتاب کہتی ہے۔ لہذا اللہ نے کیا کہا کہ میں نے اپنے رسولوں کو خلیفوں کے ساتھ اور ہادیان برحق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، خالی کتاب کو نہیں بھیجا۔ اس لیے جب پیغمبر خاتم جانے لگے، دنیا سے رخصت ہونے لگے، حافظ ابن تیمیہ حرانی نے مجموعۃ الفتاوی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جسے الریاض سے وزارت مذہبی امور نے 37 جلدوں میں چھاپا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر خاتم نے آخری حج کے موقع پر جو وصیت فرمائی تھی اپنی امت کے لیے کہ میں ان قریب جانے والا ہوں، مجھے بلاوا آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ پیغمبر صرف کہہ سکتے تھے کہ میں صرف اپنا ایک خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، اور خلیفے کا نام کیا ہے؟ کتاب۔ بس کتاب کافی ہے، کتاب اللہ ہے۔ ہر بندہ اپنی ثوابدید کے مطابق اس کو سمجھ لے گا، پیغمبر کہہ دیتے، کیونکہ آخری وصیت فرما رہے ہیں، اور امام الانبیاء ہے، انبیاء کے سردار، جن پر نبوت ختم، جن کی کتاب کے بعد کتابیں ختم، اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا۔ پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں ایک خلیفہ کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، جو پیغمبر کی زندگی میں بھی کہا گیا، لیکن وہاں نہیں بولے جو آخری حج پہ پیغمبر نے وصیت کی تھی۔ حافظ ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں، اور نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز، انہوں نے لکھا ہے کہ امت پر واجب ہے نبی کی اس وصیت پر عمل کرنا۔ اگر امت وصیت پر عمل کرتی تو یہ فرقوں میں کبھی نہ بٹتی، کیونکہ پیغمبر کا راستہ ایک ہے، پیغمبر کے 2 راستے نہیں ہیں۔ لیکن پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کی بارگاہ معلیٰ میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم سمجھ گئے
جو آپ نے قلم دوات مانگا ہے ابھی رسول نے نام نہیں لیا. فرمایا اہتونی بتوات والقلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی لن تضلوا بعدہ. مجھے قلم دوات دو، میں ایسی چیز لکھ جاؤں تاکہ اس کے بعد آپ گمراہ نہ ہو جاؤ. بھائی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ ہمارے بھائیوں کی اساسی اور بنیادی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ ابھی پیغمبر نے نام لیا ہے کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں. کہیں حدیث میں ملتا ہے؟ نام ہی نہیں لیا، صرف کاغذ اور قلم مانگا. زبانی فرما چکے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، بہت بڑا لمبا خطبہ دیا. یہ جو بیان کرتے ہیں نا، بس حضور نے یہ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا فہذا علی مولا، بس جس جس کا میں مولا ہیں جی. اللہم عاد من عادا ہو ونصر من نصر ہو واخذل من خذل ہو، بس یہ فرمایا. بہت بڑا خطبہ دیا ہے، بہت لمبا. اور انہوں نے اس خطبے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، حکومتیں تھیں 90-91 سال اموی حکومت کا زمانہ رہا، اور تمام لکھنے والے مورخین ان کے زیر اعتاب تھے. اب پیغمبر نے نام ہی نہیں لیا. وہاں نام لیا تھا مقام عرفات پہ، اپنی قصوہ اونٹنی پہ بیٹھ کر جو خطبہ دیا کہ میں جانے والا ہوں، میں جا رہا ہوں، وہاں بھی دیا اور میدان غدیر میں بھی دیا. تو سرکار نے 2 خلیفے چھوڑے، ایک نہیں چھوڑا. کہہ دیتے کہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس یہ کافی ہے، ہر بندہ اپنی ثواب دید کے مطابق عمل کرے. لیکن یہ نہیں فرمایا. مسلم اور بخاری کہتی ہیں کہ پیغمبر نے آخری ایام میں صرف مسلمانوں سے، اپنی امتیوں سے قلم دوات مانگا تھا، ابھی نام نہیں بتائے. کیا وجہ ہے؟ نام بتانے سے پہلے بول اٹھے ہمیں کتاب کافی ہے. ہمیں کتاب، اللہ اکبر، زندہ باد، مردہ آباد، بے شمار. ابھی نام نہیں بتائے، پیغمبر نے نام ہی نہیں لیا. فرمایا اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا. میں محمد زمانہ دیتا ہوں کہ میں ایسی تحریر، ایسا نوشتہ اپنی امت کے لیے لکھ کر دوں گا کہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو. ابھی نام نہیں لیا. پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ میری امت میں بڑے پڑھے لکھے لوگ آئیں گے جناب، یہ کہیں گے کہ اللہ کا خلیفہ ہے تو صرف کتاب اللہ ہے، بس کتاب ہے اور کوئی نہیں. کیوں کہا گیا؟ اگر یہ دوسرے خلیفے کو مان جائیں ان کے مذہب کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے، ان کے مذہب کی اساس زمین بوس ہو جاتی. وہ دوسری چیز ایسی اہم ہے. اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک ایک سے بڑھ کر ہے، ثقل ہیں دونوں وزنی. یہ نہیں کہ ان کا وزن زیادہ ہے، وزن میں زیادہ ہے نہ، عظمت میں زیادہ ہے میرے باپ. ان کے برابر کوئی نہیں، نہ کتاب کے برابر ہے، اور نہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے برابر ہے کوئی. ابھی پیغمبر نے نام نہیں لیا، کہا جی ہمیں کتاب کافی ہے. یہ کیوں کہا؟ پتہ ہی نہیں، پیغمبر نے بتایا نہیں. تمہیں کیا پتہ بھائی کہ پیغمبر کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیغمبر خاتم
اپنی وصیت میں، اور پیغمبر کی وصیت واجب ہوتی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم پر تمہارے رب کی قسم جب تک تم میرے نبی کو حکم نہیں تسلیم کرو گے تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ اب پیغمبر فیصلہ فرما رہے تھے کہ میں جانے والا ہوں، میرے دین کو چلانے والا، میری شریعت کو چلانے والا کون ہے، اور میری شریعت کو اور میرے دین کو میرا نائب، میرا خلیفہ، میرا جانشین، میرا نائب وہ ہو سکتا ہے جو مثل مصطفیٰ ہو، علم میں، تقوی میں، بصالت میں، شجاعت میں، نجابت میں، نسب میں، شرافت میں، وہ مثل مصطفیٰ۔ کیوں بھائی؟ کتاب کافی ہے۔ اب کتنے ہمارے کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں کہ نہیں، ادارے، تو یہ جو وہاں معلم گورنمنٹ استاد رکھتی ہے کہ نہیں جی؟ کبھی آپ نے ایسا سکول دیکھا ہے جو بغیر استادوں کے ہو؟ جی سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ کوئی ایسا سکول دنیا کا بتا دیں، کوئی ایسا کالج بتا دیں، کوئی ایسا شعبہ تعلیمی بتا دیں کہ جو بغیر معلم کے ہو اور اسے سکول کہا جا رہا ہو یا اسے کالج کہا جا رہا ہو یا کوئی بھی تعلیمی ہمارا ایسا ادارہ ہو کہ جو بغیر معلم کے ہو۔ اب بھائی میٹرک کے طلباء کے لیے معلم ضروری ہے کہ نہیں، جو ان کو کتاب سمجھائے؟ جی اگر استاد نہ ہو وہ تو گھر میں بھی بیٹھ کر بندہ پڑھ سکتا ہے نا۔ مولا کائنات امیر المومنین سبحان اللہ، صلوات پڑھیں بابا کے۔ فرماتے ہیں لو کان ھذا العلم یحصل بالمنی ما کان یبقی فی البریۃ جاہلو۔ فرماتے ہیں اگر صرف آرزو سے علم حاصل ہوتا نا، کتاب بندہ پڑھ لیتا گھر بیٹھے صرف آرزو اور خواہشوں سے اگر وہ کتاب پڑھ لیتا نا تو یہ اس پوری دھرتی میں، اس پوری کائنات میں ایک بھی جاہل نہ ہوتا۔ لہذا معلم کی ضرورت ہے جو اس کتاب کو سمجھا سکے۔ اجہد ولا تکسل ولا تک غافلا فندامت العقبی لمن یتقاصل۔ کمر ہمت باندھ لے اے علی والو، جاہل نہ بنو۔ مجھ علی کو یہ لفظ ہی نہیں پسند کہ ہو شیعہ اور وہ جاہل ہو، یہ لفظ تم پر صادق نہیں آتا۔ اجہد، کمر ہمت باندھ لے، ولا تکسل، غافل نہ ہو، کیونکہ تیرے اندر معرفت ہے، اور معرفت کے بغیر امام کی شناخت نہیں ہو سکتی، اور جس میں اتنی معرفت ہو کہ وہ امام برحق کی شناخت کر لے، وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو یہ گھر بیٹھے بغیر معلم کے، آج تک دنیا نے یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہمارے ایک عالم تھے ملک العلماء ملک فیض محمد مکھیالوی، وہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے عقل ہے تو وہ نہیں، وہ ہیں تو عقل نہیں۔ ادھر کہتے ہیں جو بھی یعنی تھوڑا سا شعور اور عقل و خرد
اگر اس کے تھوڑا سا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی بغیر استاد کے بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اور اس کائنات میں ہم نے کوئی ایسا ادارہ نہیں دیکھا کہ صرف کتاب ہو بس کافی ہے بھائی کوئی. اور جنہوں نے کہا ہے کتاب کافی ہے، آپ انصاف سے بتاؤ آیا وہ پیغمبر کے وارث ہو سکتے ہیں؟ جی میری باتیں سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بھائی ایک ان پڑھ آدمی بھی اتنا نہیں کہہ سکتا کہ بغیر معلم کے میٹرک کر لے، میٹرک کا طالب علم بغیر استاد کے وہ کتاب پڑھ لے اور امتحان دائرہ امتحان میں چلا جائے اور کامیاب ہو جائے. یہ نہیں ہے. لہذا پیغمبر ان لوگوں نے رسول کو نہیں سمجھا. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اگر رسول کو سمجھتے تو رسول کے خلیفے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلے ذات پیغمبر کو نہیں سمجھا انہوں نے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب یہ تجھے صرف دیکھتے ہیں سمجھتے نہیں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو پیغمبر اپنی امت کو کس کے حوالے کر کے گئے؟ اپنے نمائندے بنا کے گئے نا جی، کہ بغیر نمائندوں کے چھوڑ گئے. لیکن اکثریت کیا کہتی ہے؟ بھائی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، باقیوں سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر جو مسائل کھڑے کیے گئے کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر ایسے چلے گئے، نہ کتاب دے کر گئے. کتاب کن پر لکھی ہوئی تھی؟ پتوں پر، چمڑے پر اور مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھی. ایسے ہی چلے گئے. بھائی کو عقل تسلیم کرتی ہے جی؟ کوئی عقل مند اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو امام الانبیاء ہو، جو انبیاء کا سردار ہو، سوائے پیغمبر کی نبوت کے اقرار کیے اللہ کسی نبی کو نبوت نہیں دیتا؟ اتنا عظمت والا نبی وہ بغیر اپنی کتاب دیے وہ دنیا سے چلا جائے؟ کوئی ایسا نبی دیکھا ہے آپ نے؟ یا کوئی دنیا کا ایک پڑھا لکھا فرد اور دنیا سے جا رہا ہے وہ بغیر اپنے گھر کے انتظام کو کسی کے سپرد کیے بغیر وہ دنیا سے چلا جائے؟ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے. لیکن جو امام الانبیاء ہو وہ بغیر اس کے چلا جائے. اور پھر جی انہوں نے کسی کو خلیفہ بھی نہیں بنایا کہ میرے بعد میرا نمائندہ یہ ہوگا. اور آج میں نے ایک بات کی ہے اور یہ علمی دلائل ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ علمی دلائل ہیں نئی نسل کے لیے. نمائندہ کون ہوتا ہے بھائی؟ جس کو خود بندہ بنائے. امامت اور خلیفہ کی تعریف کیا؟ خلیفہ یعنی پیچھے آنے والا، امام امت کی رہنمائی کرنے والا، امت کا پیشوا. امامت کیا ہے؟ نیابتاً عن النبی علی منہاج النبوہ. منہاج یعنی منہج نبوت پر وہ چلے اور نبی کا نمائندہ ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ اور امام. نبی کا امام اور خلیفہ اسے کہتے ہیں. اب اگر نبی بغیر بنائے چلے گئے، نبی نے اپنا نمائندہ نہیں بنایا، اپنا خلیفہ نہیں بنایا، لیکن جس کو بنا کر گئے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن جو بعد میں بنایا گیا وہ کس نے بنایا؟ ایک بندہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے بھائی پارلیمنٹ میں، سینٹ میں میں نہیں آ سکتا، میری نمائندگی
یہ بندہ کرے گا۔ گویا کہ ان کے نمائندے نے جو بات کرنی ہے گویا کہ اس بندے کی بات ہے، جو نظریہ اس نے بیان کرنا ہے وہ گویا اس جس کا نمائندہ ہے اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اب خود نبی نے تو بنایا نہیں، جس کو نبی خود نہ بنائے دوسرے بنائے وہ نبی کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ بھائی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں جی؟ وہ نبی کا نمائندہ کہلانے کا حق ہے، اس پر غور کرو۔ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، لیکن پیغمبر جب گئے تو 2 خلیفے دے کر گئے۔ پیغمبر جانتے تھے کہ کتاب کافی نہیں ہے، کیونکہ کتاب بولتی نہیں، یہ ثابت ہے، لہذا ناطق کا ہونا ضروری ہے، اور اس کتاب کی تشریح کرنے والے میں اپنے نمائندے وہ چھوڑوں کہ جب یہ قرآن کی تشریح کرے تو گویا کہ وہ تشریح نہیں کرے بلکہ خود مصطفیٰ تشریح کر رہا ہے۔ اس لیے تو مولا کائنات نے جنگ صفین میں جب قرآنوں کو نیزے پر اٹھایا گیا کہ ہمارے درمیان اگر حکم ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، جب مولا کائنات نے سنا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا میں یہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے مد مقابل افواج سے مخاطب ہوئے فرمایا، اے لوگو سنو، تم حکم اگر اس کتاب ہدایت کو قرآن کو سمجھتے ہو تو سن لو، ھذا کتاب الصامت انا کتاب الناطق۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ پیغمبر سب کوئی دین، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہے، حضور مکمل کر کے گئے، اور دین کو جب مکمل حضور نے کیا، لیکن جب یہ دین ختم ہو رہا تھا، جب یہ دین ختم ہو رہا تھا، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اس دین کو اسلام دشمن کفتوں نے بھی مٹایا، لیکن جب یہ دین ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اسلام نے سب کے دروازوں کو دیکھا، سب کے دروازوں کو دیکھا، سب کے دروازوں پر آیا۔ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے دعوے دار مسلمان موجود تھے، لیکن اسلام نے ہر دروازے پہ جا کر کہا کہ مجھے خون کی ضرورت ہے، میں کمزور ہو رہا ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے خون کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ خون، کیونکہ خون کی ضرورت تھی، قربانی کی ضرورت تھی، تو میرے دوستو اسلام ہر دروازے پہ گیا لیکن کوئی خون دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک ایسا دروازہ تھا کہ جب اس دروازے پہ آئے، اسلام آیا، تو اس دروازے والوں نے کہا، اے اسلام ہم تجھے بچائیں گے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ انسانیت کی ابدی ہلاکت، ابدی ہلاکت چاہتا تھا، اور اس دروازے نے کیا کہا؟ اس مقدس دروازے نے، اس خاندان تطہیر نے کہا، اے اسلام ہم تمہیں ختم نہیں ہونے دیں گے، اگر خون سے نہ بچا تو ہم تیری حفاظت کے لیے
چادریں بھی قربان کر دیں گے۔ اجرکم اللہ عزادارو، یہ ایام ہیں عزاداری کے، اور وہ مقدر والا انسان ہے، اس کے نصیب بلند ہیں جو ان ایام میں گریہ کر کے شہدائے کربلا کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ لیکن میں نے آج جتنی مجالس پڑھی ہیں، میں نے آج مسلمانوں کو مقدمہ بتایا ہے کہ سانحہ کربلا، حائلہ کربلا جو برپا ہوئی ہے، جو مظالم اور خون کی ندیاں مسلمانوں نے بہائی ہیں، اس کا مقدمہ کیا تھا؟ عزادارو، اس کا مقدمہ حسنین کے بابا علی، زینب و ام کلثوم کی ماں زہرا، اول مظلوم مفاتیح الجنان محدث قمی رحمہ اللہ نے جو زیارت مطلقہ امیر المومنین کی لکھی ہے، وہاں امام علی نقی علیہ السلام کے زیارت کے جملے ہیں کہ جب میرے یہ معصوم امام اپنے دادا علی کے مزار پر گئے، زاروں قطار رو رہے تھے، اور رونے کے بعد علی کی قبر کو بوسہ دیا، اور جو زیارت پڑی ہے نا مولا کی، اور وہ زیارت کے جملے مولا کے حرم کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ صحیح سند کے ساتھ زیارت ہے۔ محدثین نے، ہمارے علماء شامخین نے اس کو اپنی اپنی کتب میں، مصنفات میں لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میرا سلام، انتا اول مظلوم، اجرکم اللہ، انتا اول مظلوم، تو سب سے پہلا مظلوم ہے، الذی غصب حقہ، جس کی زندگی میں آنکھوں کے سامنے جس کا حق غصب کیا گیا۔ اور مولا نے اپنے درد اور دکھوں کی جو مجلس پڑھی ہے نا، خطبہ شکشکیہ پڑھیں، نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ، اس میں اور روضہ کافی میں بڑا طویل خطبہ ہے جو اپنے درد بیان کیے ہیں امت کے سامنے، کہ میں کتنا مشکل وقت گزار رہا تھا کہ جب میرے سامنے میری میراث لوٹی جا رہی تھی، میرے سامنے میری میراث لوٹی جا رہی تھی۔ وہ علی کے دل سے پوچھو نا، سننا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن عزادارو بس ختم کرتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، آپ نے آگے بھی مجلس پہ جانا ہے۔ اور دوسری خواتین میں سے وہ عام خاتون نہیں، صدیقۃ الکبریٰ، بزہ پیغمبر، بزہ پیغمبر صدیقۃ الکبریٰ میری آقازادی جناب سیدہ فاطمہ زہرا۔ آپ زیارت کے جملے پڑھیں نا، اور آج بھی میں نے بیان کیا ہے، شیخ توسی رحمہ اللہ، بہت بڑے ہمارے محدث گزرے، انہوں نے سلام درود بی بی پاک کے وہ جملے کہتے ہیں، صلی علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومہ مظلومہ مقہورہ مکسورہ، جس کی پسلیاں توڑی گئیں، جس پر جبر کیا گیا، قہر کیا گیا، ذات الاحزان الطویلہ فی المدت القلیلہ، کہتے ہیں مصیبتیں اور دکھ زیادہ تھے لیکن عمر تھوڑی تھی، دکھ اور درد زیادہ تھے لیکن عمر تھوڑی تھی۔ آگے پھر کہ وہ میری آقازادی جس کی قدر کو پوشیدہ رکھا گیا، جس کی قبر کو چھپایا گیا،
جس کی قبر کو چھپایا گیا، مخفی رکھا گیا۔ لیکن عزادارو بس چند جملے اور ایک بڑی برجستہ شخصیت کے، کیونکہ یہ منبر حسین ہے، یہ سچ والوں کا منبر ہے، حق والوں کا منبر ہے، حق کا منبر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمہ اللہ تعالی قدس سرہ شریف کے استاد مرج مجتہد اعظم علامہ شیخ محمد حسین اصفہانی، جن کا انتقال 1942 میں ہوا، انہوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی، دیوان لکھی ہے، جس میں ائمہ اہل بیت کے فضائل و مناقب اور ائمہ اہل بیت پر مصیبتیں آنے والی جو مصیبتیں آئی ہیں ان کو اشعار میں لکھا ہے۔ لیکن عزادارو جب مصیبت جناب فاطمہ زہرا کے دکھوں کا ذکر کیا ہے نا، تو وہاں بڑے جملے لکھے ہیں جو خون کے قلم سے کہتے ہیں کہ مظلومیت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، 2 گواہ کافی ہیں، لیکن میری آقا زادی بضع پیغمبر زینب کی ماں، حسین کی ماں زہرا اتنی مظلومہ ہے کہ ان کے دکھوں کے گواہ 3 ہیں۔ اجرکم اللہ عزادارو، کہتے ہیں وہ گواہ کون ہیں؟ کہتے ہیں الباب والجدار والدماء شہود و صدق مہا بہی خفاؤ۔ کہتے ہیں زہرا کی مظلومیت کے لیے وہ جلتا ہوا دروازہ، عزادارو یہ ہے مقدمہ کربلا کا۔ اگر اس دروازے کی پامالی نہ ہوتی، یہ دروازہ نہ جلتا، کبھی کربلا برپا نہ ہوتی۔ ابتدا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں الباب، جلتا ہوا دروازہ، والجدار، وہ پتھروں کی دیوار، جلتے ہوئے دروازے اور پتھروں کے دیوار کے درمیان زینب کی ماں پس گئی۔ اور تیسرا گواہ والدماء، اور جلتے ہوئے دروازے میں جو سرخ میخ تھی جو بی بی کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی، کہتے ہیں اس سے جو خون زمین پہ گرا یہ پہلا خون تھا۔ یہ 3 گواہ ہیں عزادارو، صرف یہ 3 نہیں، نیچے زہرا ہیں، نیچے پتھر ہیں، پتھروں کے اوپر زینب کی ماں، زینب کی ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ، اور مسلمان اس دروازے سے گزر کر گئے۔ لیکن جب دروازہ جلنے لگا تو دروازہ جلا ہوا اٹھا تو عزادارو جناب زہرا نے ایک آواز دی، یا فضت خذینی قد قتل فی عشائی۔ فضا، میری اٹھنے کی طاقت ختم ہو گئی، مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو بس چند جملے بی بی کے، اے مجتہد مرجع ایت اللہ خوئی کے استاد آگے لکھتے ہیں وقت تجاوز الحد بلطم الخد۔ کہتے ہیں اگر ظلم یہیں پہ ختم ہو جاتا تو ہم نہ روتے، ہم زہرا کی مصیبت کو کبھی بیان نہ کرتے، لیکن ظلم اس سے بھی آگے بڑھا۔ زہرا کے ان رخساروں پر تماچے، وقت جاوز الحد بلطم الخد شلت ید الطغیان وتعدی۔ ہائے وہ ہاتھ جل جائے، ہائے وہ ہاتھ شل ہو جائے جو زہرا کے رخساروں پر مارے گئے۔ اجرکم اللہ۔
اداداروں پھر فرماتے ہیں وَلَسْتُ خبر المسماری سال صدرہ، کہتے ہیں اس میخ کے بارے میں جو چلی ہوئی تھی، جو زہرا کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی، وہ فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہ پوچھ، میں نہیں زہرا کی مظلومیت کو بیان کر سکتا۔ وہ اگر میخ کے بارے میں، جلے ہوئے کیل کے میخ کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ اس سینے سے پوچھ جس سینے میں وہ میخ پیوست ہو گئی ہے۔ عزادارو بس میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہوں گے یکم محرم ہے زہرا کی مصیبت، کیونکہ یہ مقدمہ ہے حسین کی شہادت کا۔ عزادارو جب علی غسل دینے لگے، جناب زینب راویہ ہیں، محدثین نے مقتل کے علماء نے لکھا ہے جناب زہرا کی وصیت تھی، اے علی غسل مجھے آپ نے دینا ہے۔ میں پوچھتا ہوں میں میری آقازادی، خواتین کو غسل تو خواتین دیتی ہے، کیا مجبوری بن گئی تھی؟ علی سے کہتی ہے مجھے کوئی اور نہ دیکھے، میرے جسم کو کوئی اور نہ دیکھے۔ لیکن عزادارو میری آقازادی جناب زینب عالیہ فرماتی ہے میرے بابا غسل دے رہے تھے، آسمہ بنت امیس مدد کر رہی تھی، وہ پانی پہنچا رہی تھی، اچانک میرے بابا کی چیخیں نکلی، علی جیسا شجاع اور بہادر زارو قطار رونے لگے۔ بی بی کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی، میں نے بابا سے پوچھا بابا میں نے اس سے زیادہ آپ کو اتنا گریہ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے زارو قطار گریہ میں نہیں دیکھا، کیا مجبوری ہے کیوں روئے؟ عزادارو سنو کے جملے، میری آقازادی نے کہا میں نے بڑی غلطی کر دی، میں تو غلطی نہیں کہتا، لیکن بی بی فرماتی ہیں میں کاش یہ سوال اپنے بابا سے نہ پوچھتی، لیکن جب بابا کی حالت دیکھی، بابا کی داڑھی آنسوؤں سے ایسی تر رہی تھی جیسے سامن کے بادل۔ عزادارو سنو کے جملے، مولا علی نے کہا میری بیٹی نہ پوچھ مجھ سے، وہ ایسا زخم تھا جو زہرا نے مجھ سے پوشیدہ رکھا، مجھے نہیں بتایا، اور میں جان سکوں کہ یہی وجہ تھی جو زہرا نے کہا تھا علی مجھے غسل تو نے دینا۔ لیکن عزادارو علماء نے لکھا ہے وہ تازیانے کا ایسا شدید زخم تھا، وہ زخم سیاہ ہو چکا تھا۔ عزادارو بس میں ختم کر رہا ہوں۔ اب کفن میں لپٹی ہوئی کمزور حسین کی ماں اب تابوت کی شکل میں مولا علی لائے، کہا میری بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم، حسن و حسین آ جاؤ، اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو، آخری دیدار کر لو، اجرکم اللہ۔ عزادارو سوائے ان غموں کے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے کوئی دکھ اور مصیبتیں نہ دے۔ عزادارو سنو کے جملے، جب مولا علی نے آواز دی اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، عزادارو سب آ گئے، کیونکہ بیٹیوں کو ماں سے محبت ہوتی ہے، لیکن بیٹی جو راز کی باتیں ماں سے کہتی ہے وہ اپنے باپ سے نہیں کہتی، لیکن بیٹیاں آ گئی۔ امام حسین تھوڑی دیر کے لیے ماں کے سامنے رک گئے، کہا یا اماں کلمنی انا ابنک المظلوم، کہہ دے میری ماں زہرا مجھ سے بول، میں آپ کا کربلا کا پیاسا حسین۔ عزادارو سنو گے جملے،
مستند علماء نے یہ لکھا ہے، مولا علی فرماتے انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، حسین کی زبان سے یہ جب جملے نکلے، وحنت وعنت ومدت یدیہا، جب حسین کی زبان سے یہ جملے نکلے، زہرا کی میت تڑپنے لگی، پورا مدینہ میں زلزلہ آنے لگا۔ عزادارو، وحنت، کفن کے بند ٹوٹے، ومدت یدیہا، زہرا کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر آ گئے، کہا الیہ الیہ، او میرے مظلوم بیٹے، او میرے کربلا میں ذبح ہونے والے حسین، آ اپنی ماں سے مل۔ عزادارو، اس کے بعد علماء نے لکھا ہے، بی بی نے کہا او میرے گھوڑوں کے تیز سموں سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے، پامال ہونے والے، ریزہ ریزہ ہونے والے میرے حسین۔ عزادارو، اب حسین اپنی ماں کو گلے لگائے ہوئے رو رہے۔ عزادارو، صرف حسین نہیں رو رہے، بلکہ عرش پہ رسول کی زلفیں کھلی ہوئی ہے۔ اب صدا آئی، اے علی، حسین کو ماں سے جلدی الگ کرو، ماں سے جلدی جدا کرو۔ پیغمبر بھی رو رہے ہیں، وہاں کی مخلوق بھی رو رہی ہے۔ عزادارو، میرے مولا، میرے آقا علی نے حسین کو بڑے پیار سے اپنی ماں سے جدا کیا، لیکن اس وقت مجھے سکینہ یاد آ گئی، کربلا کے بن میں جب حسین کا کٹا ہوا گلا، لیکن حسین کو اپنے باپ کے گلے کٹے ہوئے گلے سے کیسے جدا کیا گیا، تازیانوں کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ میرے اللہ واسطہ آل محمد کا جو مومنین پرسہ دینے اپنے تمام کام کاج مصروفیات چھوڑ کر کربلا والوں کو حاضر ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی تمام حاجات شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما۔ میرے اللہ مومنین و مومنات کے گھروں میں جو مالی مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، بچوں کی مشکلات ہیں، بچیوں کی مشکلات ہیں، میرے اللہ شہدائے کربلا کا واسطہ ان تمام مومنین کی مشکلات دور فرما۔ میرے اللہ واسطہ آل محمد کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ہیں ان کی محافظت فرما، شر شیطان شر ان سے ان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ دشمنان اسلام کا کلہ کما فرما، تمام مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا، تاکہ یک جان ہو کر میرے اللہ اسلام کی نصرت کر سکے۔ میرے اللہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے اللہ شہدائے کربلا کا واسطہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے بارے میں لال ولایت کا جلدی ظہور فرما، اور ایران کو نصرت عطا فرما میرے اللہ۔ یہودی اور عیسائی جو اسلام کے دشمن ہیں میرے اللہ، یہودیت کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم وبرکۃ فی الرزق وصحۃ فی الجسم وطولا فی العمر ونورا فی القلب وتوبۃ قبل الموت وراحۃ عند الموت ومغفرۃ بعد الموت ونجاۃ من النار ودخولا فی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔